يسألونك عن المحيط صدق الله العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا دوستو، کل کی نشست میں ہم حیض کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی بھی لوگوں میں کافی ابہام پایا جاتا ہے حیض کے معاملے میں، نفاس کے معاملے میں۔ دین کے مسائل بہت سے پیچیدہ بھی ہیں، بہت سے آسان بھی ہیں۔ دین کو سمجھا جائے تو آسان ہے، نہ سمجھا جائے تو مشکل ہے۔ پھر جب کوئی سمجھنا نہیں چاہتا یا سمجھ نہیں پاتا یا اس کے قریب نہیں آتا، پھر وہ باقی لوگوں کی باتوں پہ عمل کر کے راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ کافی ساری غلط فہمیاں پھر لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ خود سے بندہ اگر تحقیق کرے، مطالعہ کرے، پڑھے، ایک تو اس کے ایک مزاج میں اعتدال آئے گا، جنونی پن ختم ہو جائے گا، بات بات پہ لڑنا ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جب علم ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے، جب علم نہیں ہوتا پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ حیض کے متعلق حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر، یہ دو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود ایسا ایسا کہتے ہیں، یعنی یہودی نے تو سمجھا کہ یہ ٹھیک ہے عورتوں کو دور رکھنا، حیض کے دنوں میں ان کے کپڑے وغیرہ جو ہے علیحدہ کر دینا، ان کے ساتھ نہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا، جماع وغیرہ کا تو ویسے وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ شریعت کے حساب سے نہیں، وہ اپنی طبیعت کے حساب سے، صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ باقی وہ شرع تو وہ مسلمان تھے ہی نہیں، میں کیا پتہ شرع کا یہودیوں کو یا غیر مسلموں کو، لیکن اسے وہ ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے غلط سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا تمہارے نبی کہتے ہیں، تو وہ دونوں صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم نہ کریں کچھ بھی، جس طرح یہ یہودی کہتے ہیں، عورتوں کو علیحدہ کر دیں۔ جب ان دو صحابہ نے آ کر یہ بات کی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، واضح آثار نمایاں ہو گئے کہ آپ کو یہ ان کی باتیں ناگوار گزر رہی ہیں ان دو صحابہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہودی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہودیوں جیسا عمل نہیں کر سکتے، ہمیں یہ حکم نہیں ہے۔ جب بھی نبی بھیجے گئے اس معاشرے میں جو بے اعتدالیاں تھیں، جو غلط روش تھی، جو غلط رسم و رواج تھے، اللہ ان کو جو ہے ختم کر کے اپنے پاک پیغمبروں کے ذریعے اچھا دین پہنچایا۔ ہمیں اچھا چیز مل گئی، اب ہم خود اگر اس کو چھوڑ کے، اس سے اغراض برت کے، ہیلے بہانے کر کے کسی اور کی ثقافت، کسی اور کی مشابہت، کسی اور کی وضاحت، کسی اور کی وضاحت اپنانا چاہیں تو ہماری اپنی کام عقلی ہے۔ سنت کے ہوتے ہوئے اس سے بہتر عمل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لباس پہنایا وہ سب سے خوبصورت، اور جو داڑھی مبارک تھی وہ سب سے خوبصورت، جو دستار مبارک پہنائی وہ سب سے خوبصورت۔ جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ امیر غریب، چھوٹا بڑا، کالا گورا، رنگ نسل فرقے قوم قبیلے سب ختم۔ تو اللہ دکھاتا ہی ہے کہ میرا تو منشور یہ ہے، تمہارا اپنا منشور جدا جدا ہے، تو اس میں میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ڈانٹا، میں غلط کر رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ جاؤ، وہ یہودی ہیں، وہ جو ہیں جو مرضی کریں، لیکن ہمارا جو حکم مجھے جو اللہ نے دیا ہے، جو ہمارا اسلام کہتا ہے، ہم تو اس کے مطابق چلیں گے نا۔ آپ لوگوں کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم بھی ایسا ایسا کریں جیسا یہودی کر رہے ہیں؟ نہ، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ جب آپ نے انہیں اس
طرح کہا تو وہ دونوں چلے گئے، وہ ڈر بھی گئے، انہیں لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہم پر غضبناک ہو رہے ہیں۔ علم کی وجہ سے باپ اگر غضبناک ہو، امام اگر غضبناک ہو، استاد اگر غضبناک ہو، تو ان کی ان باتوں کو اس معنی میں نہ لیا جائے کہ ابا کیوں ناراض ہو رہا ہے، اماں کیوں ناراض ہو رہی ہے، استاد کیوں ناراض ہو رہا ہے، امام کیوں ناراض ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تو آپ گالم گلوچ سے، تو ویسے پاک تھی آپ کی طبیعت، اللہ نے پاک رکھا، آپ چہرہ بددعا دوسری طرف کر لیتے، اس بندے سے ناراضگی کا اظہار یوں فرماتے، جب وہ سامنے آتا تو آپ اس سے آنکھ نہ ملاتے، وہ سمجھ جاتا کہ میں نے غلط کیا ہے، یا پھر جلال میں آپ کھڑے ہو جاتے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب یہ منظر دیکھتے تو وہ پانی پیش کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانی تناول فرمانے کے بعد پھر آپ بیٹھ جاتے اور آپ ریلیکس ہو جاتے۔ جب یہ واقعہ ہوا وہ دونوں چلے گئے، دونوں صحابہ، تو فوراً ایک اور صحابی حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا۔ اللہ نے بھیجا نا اس سارے منظرنامے کو دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ جنہیں میں نے ابھی نکالا ہے۔ وہ دونوں آئے تو آپ نے انہیں پاس بٹھایا، اور وہ جو دودھ کا ہدیہ آیا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کے پلایا۔ دیکھیں جلال آیا وہ اس بات پہ آیا کہ ہم یہودیوں جیسا طریقہ نہیں اپنا سکتے۔ مہمان نوازی کی وہ اس وجہ سے کی کہ میں نے تو انہیں حق کی بات کہہ دی، ہو سکتا ہے ان کا دل ناراض ہو، مجھ محمد کریم رسول اللہ کے وہ ذہن میں، وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نبی پاک ہم پہ برس پڑے، ہم پہ جلال کیا ہم نے۔ یہ کتنے ایماندار اور کتنے صحیح طبیعت کے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ۔ اگر ایک لمحے کے لیے قرآن کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے بول بھی پڑے تو دوسرے لمحے میں انہیں ٹھنڈا بھی کر دی۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ کہ اسلام چاہتا ہے کہ شریعت جب پہنچائی ہے تو پورے وثوق اور دبدبے سے پہنچائی ہے، لیکن پھر اگر کہیں آپس میں بے اتفاقی کا اندیشہ ہو، دلوں میں بغض اناد کا اندیشہ ہو، تو اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس بات پہ اڑا نہ جائے کہ بس میں چونکہ حق پہ ہوں لہٰذا میں جو مرضی کروں، نہ یہ روش بھی غلط ہے، یہ پھر لوگوں میں نفرت پیدا کرنے والی بات ہے۔ ہم کسی کو اگر قریب کریں گے تو اپنے اخلاق سے کریں گے، اپنے پیار سے کریں گے، بھلے سامنے والا غلط ہے لیکن ہم اسے پیار سے سمجھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری پیار سے تبلیغ فرمائی، اور آپ کو پتھر بھی برداشت کرنے پڑے، گالیاں بھی برداشت کرنی پڑی، اور آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری کتنی بڑی ہوتی ہے، 5 بندے اٹھاتے تھے نہیں اٹھاتے، لیکن حالت نماز میں برداشت کرنی پڑی۔ کسی کو کچھ نہ کہا، صرف فوکس کس چیز کو رکھا کہ میں محمد اگر برداشت کروں گا تو ان تک دین پہنچ جائے گا۔ اگر میں ڈسہارٹ ہو گیا، میں اگر ان کے ان ہیلوں بہانے، تو چاہتے یہی ہیں کہ نبی پاک جلال میں ہیں، یہ کام ہی چھوڑ دیں، یا معاشرہ چھوڑ دیں، یا ہمارا سٹی یہ مکہ ہی چھوڑ دیں، تاکہ ہم ان سے بعض اللہ استغفر اللہ جان چھڑا لیں۔ کافروں کا تو منشور یہی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب میں ناراض نہیں ہوں، یہ سب کافر اگر ایمان نہیں لے آئیں گے، آپ کی محنت اور کوشش اور کاغذ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے اگر تبلیغ کر رہا ہوں تو کوئی بیٹھ سنے یا نہ سنے، جو میرا کہنا ہے وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں نہیں جا رہا نا۔ اللہ کی بارگاہ میں ریکارڈ ہے ہر بات میں، 8 سال سے، 24 سال سے، 20 سال سے جب سے دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں تو مخلص کروں، عوام نہیں رہتے گناہ رہتے۔ تو وہ صحابی خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہی سمجھے تھے کہ آپ شاید ہم پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے وہ بس بات آ گئی کہ یہ اسلام کو سمجھیں، باقی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے یہ دودھ پلایا، خوش ہوئے ملے۔ اور یہ عام معاشرے میں تصور ہے، پایا جاتا ہے کہ حالت حیض میں